ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ جس سال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اس سال عرب میں قحط تھا۔ حلیمہ دائی کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں سب کے سب بھوکے تھے۔ بوجہ بھوک کے میں اپنے بھائی کو ساتھ لے کر میدان میں جا کر گھاس لا کر اسے بیچ کر خوراک حاصل کرتی اور خدا کا شکر بجا لاتی، اور اس وقت میں حمل سے تھی۔ جب میں نے بچہ جنا تو اس کا نام مہیر رکھا، اور اس وقت میں لڑکے کے دودھ کے واسطے حیران و پریشان رہتی تھی۔ باوجود کوشش شدید کے کچھ کھانے کو نہ پاتی تھی، یہاں تک کہ میں 7 دن اور رات بھوکی رہی اور فاقے سے بےتاب ہو گئی، کچھ ہوش نہ تھا۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک چشمہ ہے، پانی اس کا نہایت سفید دودھ سے زیادہ اور اس میں خوشبو مشک و عنبر کی آ رہی ہے۔ ایک شخص نے مجھ سے کہا، اس چشمے سے جتنا چاہو پانی پیو، تب تمہارا دودھ زیادہ ہوگا۔ اور جب میں نے اس کے کہنے سے اس چشمے کا پانی پیا تو اس نے مجھ سے کہا، کیا تم مجھ کو جانتی ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا، میں شکر ہوں کہ تم نے حالات قحط میں تکلیف اٹھائی، بغیر کھائے اپنے خدا کا شکر بجا لائی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بصورت آدمی تمہارے پاس بھیجا تاکہ تم کو خوش کروں۔ تم مکے میں جاؤ تو تمہاری اور زیادہ کشادگی ہوگی، یہ بات کسی سے مت کہنا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ اس نے میری چھاتی پر ہاتھ پھیرا اور کہا، خدا تمہاری روزی زیادہ کرے گا اور دودھ بھی تمہارا زیادہ ہوگا، تم مکے چلی جاؤ۔ اس وقت میں نیند سے بیدار ہوئی اور دیکھتی کیا ہوں کہ میری چھاتی دودھ سے بھری ہوئی تھی، مثال مشک کے ٹپکتی تھی۔ بنی سعد کی عورتوں نے جب یہ حال میرا دیکھا تو مجھ سے کہنے لگی کہ اس قحط میں سب کی جان لبوں پر آئی ہے، قریب الہلاک ہوئے اور تم کو اس کے خلاف دیکھتے ہیں، تم کیا کھاتی ہو؟ اس کا جواب میں نے کچھ نہ دیا کہ خواب میں مجھ کو ممانعت تھی کہ یہ بھید کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ پھر دوسرے دن اپنی عادت پر گھاس چھیلنے کے لیے میدان میں گئی۔ اسی وقت ایک آواز غیب سے آئی کہ ایک لڑکا قریش کی قوم میں پیدا ہوا ہے، وہ بڑا مبارک اور سعادت مند ہے، اور حقیقت میں سعادت اس کی بھی ہوگی جو اس کو گود میں لیے اپنا دودھ پلائے گی۔ یہ آواز سن کر قوم بنی سعد کی عورتیں فوراً پہاڑ سے نیچے اتر آئیں، اور پھر وہ اپنے اپنے شوہروں کے پاس جا کر یہ احوال کہنے لگی۔ پھر سب نے متفق ہو کر مکے چلنے کا مشورہ کیا اور وہاں پر چلنے کا ارادہ مصمم کر لیا۔ بس ایک دن موقع غنیمت جان کر وہ سب کی سب چلیں، اور میں بھی ان کے ہمراہ پیچھے گدھے پر سوار ہو کر چلی، اور میرا شوہر بھی میرے ساتھ ہی تھا۔ لیکن جو میرا گدھا تھا وہ رفتار میں سست تھا، اس واسطے کہ گدھا میرا بہت لاغر تھا۔ چنانچہ میری ساتھی سنگی سب کے سب آگے نکل گئیں اور میں آہستہ آہستہ لوگوں کے پیچھے چلتی رہی۔ میں جس کوہ اور میدان سے گزرتی تھی یہ آواز برابر سنتی تھی کہ اے حلیمہ، تم کو یہ شرف مبارک ہو۔ میں اسی طرح چلتے چلتے تیسرے مقام پر جا پہنچی۔ وہاں ایک شخص کو دیکھا کہ قد و قامت میں بلند اور ایک عصا بھی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے نورانی چہرہ ایک غار سے نکل کے آیا۔ یہ کیفیت دیکھتے ہی میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ وہ میرے پاس آ کر میرے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، حلیمہ، سعادت دارین تم کو حاصل ہوئی۔ یہ سن کر میں نے اپنے شوہر سے کہا، جو میں دیکھتی سنتی ہوں غیب سے تم کو معلوم ہے؟ وہ مجھ کو کہنے لگے، کیا ہوا ہے؟ تم کو خیر تو ہے؟ کیا تم دیوانی تو نہیں ہو گئی ہو؟ اور میں اندیشہ کرتی راہ میں چلی جاتی تھی کہ ہمارے ہمراہ کے لوگ ہم کو ملیں یا نہیں۔ جب میں مکے کے قریب جا پہنچی، یعنی اتنے قریب پہنچ چکی تھی کہ مکہ 6 کوس باقی رہ گیا تھا، اور مجھ سے پہلے جانے والی قوم بنی سعد کی عورتیں مکہ میں پہنچ چکی تھی، اور میں نے ایسا کیا کہ اپنا تمام مال و اسباب اور سواری کا گدھا وہیں چھوڑ کر صرف اپنے شوہر کو لے کر شہر مکے میں داخل ہو گئی۔ وہاں جا کر میں نے بنی سعد کی عورتوں کو دیکھا، وہ شہر مکہ سے واپس آ رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر میں بہت ہی مطرد ہوئی، اور پھر زبان حال سے کہنے لگی کہ یا الہی، مجھ کو بھی وہ دولت نصیب ہوگی یا نہیں جس کے متعلق میں غیبی طور پر سنتی تھی۔ اتنے میں حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ وہ چلے آتے ہیں، دائی دودھ پلانے والی تلاش کرتے ہوئے۔ انہوں نے بنی سعد کی عورتوں کو دیکھ کر کہا، اے عورتوں، قوم بنی سعد کی، کیا تم میں کوئی دودھ پلانے والی دائی ہے؟ میں نے کہا، میں ہوں۔
حضرت عبد المطلب نے کہا تم کون ہو؟ تم کس قوم سے ہو؟ اس کے جواب میں میں نے کہا میں قوم بنی سعد سے ہوں۔ پھر وہ بولے تیرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام حلیمہ ہے۔ پھر یہ سن کر انہوں نے کہا اے حلیمہ، یہ بہت نیک اور اچھی بات ہے کہ ایک لڑکا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور وہ ہے بھی یتیم، تم اس کو دودھ پلاؤ گی، میں اس کی تم کو اجرت دوں گا۔ پھر میں نے تمام قوم بنی سعد کی عورتوں سے کہا تو کسی نے بھی اس کو قبول نہ کیا۔ کہنے لگی کہ یتیم لڑکے کو دودھ پلانے سے کیا فائدہ، تم ہی اس کو دودھ پلاؤ، اللہ تعالیٰ تم کو اس کا اجر دے گا، شاید اس کے باعث تم عزیز و مکرم ہو جاؤ۔ میں نے کہا بہت اچھا، میں اپنے شوہر سے پوچھ لوں پھر دودھ پلاؤں گی۔ جب میں اپنے شوہر سے دریافت کرنے کو جانے لگی تو حضرت عبد المطلب نے مجھ کو قسم کھا کر کہا تم ضرور واپس آنا اور دودھ پلانا۔ میں نے کہا بہت اچھا، میں ضرور آؤں گی۔ پھر میں نے جا کر اپنے شوہر سے پوچھا، وہ بولے بہت خوب، جاؤ اور اس کو دودھ پلاؤ، نیک کام سے مت پھرو، اور میں بہت خوش ہوں۔ شاید مجھ کو اس سبب فیض پہنچے، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب بنی سعد کی قوم اس سے باز آئی کہ یتیم لڑکے کو دودھ پلانے سے کیا فائدہ ہوگا، بس اس وقت بھی میرے دل میں آ گیا کہ ضرور دودھ پلانے جاؤں۔ اور ایک بھانجا بھی میرے ساتھ تھا، اس نے کہا اے خالہ، وہ سب عورتیں بنی سعد کی بے نصیب ہو گئیں، تم ابھی مت جانا۔ اور ادھر مجھ کو بھی یہ بات پسند آئی کہ جب سب محروم ہو کر چلی گئیں تو میں بھی نہیں جاؤں گی، لیکن میرے دل نے پھر مجھ کو مجبور کیا کہ تم ضرور جاؤ، سعادت پاؤ گی۔ اگر یہ لڑکا یتیم ہے تو کیا ہوا، اس کو اپنی گود میں پالو، یہی چیز میں نے اپنے خواب میں دیکھی ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہرگز وہ جھوٹ نہ ہوگا۔ چنانچہ یہ خیال کر کے میں حضرت عبد المطلب کے پاس گئی اور وہاں جا کر اس لڑکے کو طلب کر لیا۔ حضرت عبد المطلب نہایت ہی خوش ہو کر مجھے حضرت آمنہ کے گھر لے گئے۔ وہاں جا کر میں نے حضرت آمنہ کو دیکھا کہ ماند مہتاب کے گھر میں بیٹھی ہے اور اپنے لڑکے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفید حریر کے کپڑے میں لپیٹ کر سلا رکھا ہے۔ بس میں یہ چاہتی تھی کہ اٹھا کر اپنی گود میں لے لوں، تو ان کے سینے مبارک پر جب اپنا ہاتھ رکھا اس وقت حضرت خواب سے فوراً جاگ اٹھے اور اپنی آنکھیں کھول لیں اور لب مبارک بھی خنداں ہوئے۔ اس وقت میں نے ایک نور دیکھا کہ چشم مبارک سے نکل کر آسمان کی طرف گیا، اور ادھر میں نے ان کو اٹھا کر اپنی گود میں لے لیا۔ دانی طرف کی چھاتی اپنی دھو کر ان کے منہ مبارک میں دی تو آپ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا، اور پھر بائیں چھاتی بھی پیش کی تو آپ نے نہیں پیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی حلیمہ کی دوسری چھاتی اس واسطے نہ پی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر الہام فرما دیا تھا کہ اب وہ دودھ حلیمہ کا اپنا لڑکا پیے گا، دونوں طرف تم مت پیو تاکہ حصہ مساوی رہے۔ پس بنظر عدل دونوں طرف کا دودھ حضرت نے نہ پیا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب تک رسول خدا اول دودھ نہ پیتے تب تک میرا بیٹا بھی دودھ نہ پیتا، یہاں تک کہ وہ اپنے منہ میں بھی دودھ نہ رکھتا تھا۔ اول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیتے، پیچھے میرا بیٹا پیتا، اور دانی چھاتی سے صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پیتے تھے، اور بائیں چھاتی سے میرا بیٹا پیتا تھا۔ ایک وقت کاندھے پر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے شوہر کے پاس گئی، اور اس نے لڑکے کو دیکھ کر فوراً جناب کبریا میں سجدہ کیا، اور پھر مجھ کو کہا کہ اے حلیمہ تو خوش ہو جا، اب کوئی آدمی ملک عرب میں ایسا نصیب آور ہم سے زیادہ نہ ہوگا۔ حلیمہ کہتی تھی کہ جب رات ہوئی مکے کے پاس بطحا ایک جگہ ہے، وہاں میں 4 شب رہی، اور 5ویں شب کو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص نورانی چہرہ حضرت کے پاس سرہانے آ بیٹھا اور حضرت کا منہ چوما۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنے شوہر سے کہا، اس نے کہا خاموش، یہ بات کسی سے مت کہنا، یہ علامت اقبال بلندی کی ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے دن جو عورتیں قوم بنی سعد کی مکے میں آئی تھیں سب کے سب نے پھر اپنے گھر کی طرف مناجت کی، اور میں بھی حضرت بی بی آمنہ سے رخصت ہو کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے گدھے پر سوار ہو کر سب کے ساتھ چل دی، اور میرے گدھے نے 3 مرتبہ کعبے کی طرف سجدہ کیا، روح بسوئے آسمان کیا، مثال ہوا کہ مجھے لے کر چلنے لگا، اور جو لوگ میرے ہمراہ تھے وہ یہ دیکھ کر متحیر ہوئے اور پوچھنے لگے، اے حلیمہ یہ وہی گدھا ہے جو تیرے ساتھ آیا تھا؟ میں نے جواب دیا،
ہاں یہ وہی گدھا ہے جو میرے ساتھ آیا تھا، تم لوگ دیکھتے تھے کہ سب سے پیچھے چلا تھا۔ پھر گدھے نے بھی بحکم خدا کہا، اے لوگو، میں وہی گدھا ہوں جو بالکل لاغر تھا، اب میں بالکل تازہ دم ہو گیا ہوں۔ کسی بات کی تم کو خبر نہیں ہے، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب میری پیٹھ پر کون سوار ہے، اور یہ میرے لیے بڑی ہی سعادت ہے اور فخر مندی ہے، یعنی میری پیٹھ پر خاتم الانبیاء ہیں، میں ان کا بار بردار ہوں، اسی وجہ سے مجھ میں زور زیادہ ہو گیا ہے۔ حلیمہ سے روایت ہے، وہ کہتی تھی کہ گدھا میرا سب سے آگے نکل گیا تھا، جہاں ہم منزل کرتے تھے اس جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل بہت زیادہ گھاس پیدا ہوتی تھی، اور پھر تمام چوپائے جانور اس گھاس کو کھاتے تھے۔ جب میں اپنے گھر پہنچی تو حضرت کی برکت سے بکریاں وہ سب موٹی تازی ہو گئیں، اور دوسروں کی بکریوں سے ہماری بکریاں بہت زیادہ بچے دینے لگی، اور پھر بہت دودھ ہوا۔ پھر ایسا اتفاق ہوا کہ لوگ ہماری بکریوں کے ساتھ ساتھ اپنی بکریاں باندھ دیتے تھے، پھر ان کی بکریاں بھی بہت زیادہ دودھ دیتی تھی اور بچے بھی زیادہ دینے لگی تھی۔ کہتے ہیں یہ حلیمہ کی خدمات کا صلہ تھا، اس واسطے کہ سرور کائنات کی دائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے خلائق کے دل میں محبت ڈالی تھی کہ جو شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تھا وہ بہت پیار اور محبت کرتا تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہوئے اور بات چیت کرنے لگے تو سب سے اول کلمہ آپ نے یہ پڑھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین۔ لوگ یہ سن کر بڑے ہی متعجب ہوئے۔ پھر حلیمہ نے کہا، اس سے بھی اور عجیب و غریب بات واقع ہوئی ہے، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ پیتے، ایک روز ایک بار پیشاب کرتے اپنی عادت معین پر، اور مجھ کو پیشاب پاک کرنے کی حاجت نہ ہوتی تھی، فوراً پیشاب خشک ہو جاتا تھا، اثر بھی نجاست کا معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اور جب پیغمبر خدا بڑے ہوئے تو میدان کی طرف بذات خود تشریف لے جاتے تھے، کسی لڑکے کے ساتھ نہ کھیلتے تھے، الگ جا کر ایک کنارے بیٹھ کر ذکر الہی کرتے تھے۔ جب عمر شریف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 برس کی ہوئی تو مجھ سے کہنے لگے، میں اپنے خویش و قربا کو نہیں دیکھتا ہوں، وہ لوگ کہاں ہیں؟ میں نے کہا، وہ لوگ بکریاں لے کر میدان میں رہتے ہیں اور رات کو گھر میں آتے ہیں۔ رسول خدا یہ بات سن کر کچھ رونے لگے اور پھر کہنے لگے، میں یہاں اکیلا نہیں رہوں گا، تم مجھ کو میرے خویش و قربا کے پاس بھیج دو۔ میں نے کہا، اے جان مادر، کیا تم باہر پھرنا چاہتے ہو؟ پھر میں نے ان کے بالوں میں تیل ڈال کر اور شانہ وغیرہ کر کے اور آنکھوں میں سرما وغیرہ لگا کر اور پھر ایک پیراہن پاکیزہ پہنا کر گلو بند یمانی گلے میں باندھ دیا تاکہ ان پر کوئی اثر زحمت کا نہ پہنچے، اور ایک لکڑی ہاتھ میں لے کر میرے بیٹوں کے ہمراہ باہر گئے، اور پھر اسی طرح ہر روز میدان میں جاتے اور پھر بہت ہی خوش رہتے تھے۔ ایک دن ایک لڑکا میرا میدان سے ڈرتا ہوا اور آنسو بہاتا ہوا میرے پاس آیا، اور اس نے آ کر مجھ سے کہا، اے اماں جان، جلدی چلو اور چل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کیا ہوا، اب تک تو وہ مر گئے ہوں گے۔ یہ سن کر میں بہت ہی گھبرائی اور اس گھبراہٹ میں اٹھی اور پھر بار بار اپنے بیٹے سے پوچھا، بیٹا بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے؟ وہ لڑکا بولا، اے اماں جان، ہم سب بھائی سنگے فلاغن، یہ سنگے فلاخن ایک کھیل ہے جو رسی کے پھندے میں پتھر رکھ کر پھینکتے ہیں، وہ کھیل رہے تھے۔ اس وقت ایک شخص نے آ کر اچانک ہمارے سامنے سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہاڑ پر لے جا کر لٹا دیا، اور پھر ان کا پیٹ اور چھاتی سے ناف تک چیر ڈالا ہے، اور یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، اور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ شخص اب تک وہاں پر ہے یا نہیں۔ دوستو، اکثر روایتوں میں یہ یوں آیا ہے کہ 2 جانور آ کر کہنے لگے، یہ وہی لڑکا ہے؟ دوسرا بولا، ہاں۔ تب دونوں جانور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر ڈر گئے، پھر رونے لگے۔ تب ان جانوروں نے سینہ مبارک چاک کیا اور دل بے کینہ کے اندر سے جو خون مردہ سیاہ تھا نکال ڈالا، اور کہا، یہ خون سیاہ زہرہ شیطان ہے، ہر شخص کے دل کے اندر یہ خون سیاہ رہتا ہے، اور اب سے وسوسہ شیطان مردود کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک میں اثر نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد دل مبارک کو آب برف سے دھو کر اسی جگہ پر رکھ دیا اور سینہ مبارک بھی سی دیا۔ مرہم سکینہ جو ایک خاص قسم کا مرہم ہوتا ہے وہ اس پر رکھ دیا، اسے بہت ہی جلد آرام ہو گیا، اور مہر نبوت سے مہر کر کے جیسا تھا ویسا ہی کر دیا۔ اسی عرصہ میں حلیمہ کے بیٹے جو گھر میں کھانا کھانے کو گئے ہوئے تھے، انہوں نے بھی آ کر یہ ماجرا دیکھا۔
اور پھر نہایت ہی سراسیمہ ہو کر دوڑتے ہوئے اپنی ماں سے جا کر یہ ماجرا کہا۔ بس حلیمہ کہتی ہیں کہ میں اس بات کو سنتے ہی اس وقت دوڑی، جا کر کیا دیکھتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑ پر آرام سے بیٹھے آسمان کی طرف اپنا منہ کر کے ہنس رہے ہیں۔ میں نے جاتے ہی ان کے سر اور چشم چوم کر کہا، اے میری جان، میں تمہارے تصدق جاؤں، مجھ سے کہو کہ آج تم پر کیا گزری؟ آپ بولے، خیر ہے، سب بھائی گھر میں کھانے کے واسطے گئے تھے، میں اکیلا تھا۔ اچانک دو جانور آئے اور مجھ کو وہاں سے لے کر یہاں آئے، اور مجھ کو معلوم ہوا وہ دونوں جانور شکل میں دو فرشتے تھے، ایک کے ہاتھ میں آفتابہ پانی کا اور دوسرے کے ہاتھ میں تشت زریں تھا، اور انہوں نے مجھے لٹا کر میرا پیٹ سینے سے لے کر ناف تک چیر ڈالا، لیکن اس سے مجھے کچھ بھی درد و الم نہیں معلوم ہوا۔ جو کچھ میرے پیٹ کے اندر تھا اس کو نکال کر تشت میں رکھ کر دھو ڈالا، اور پھر اس کے بعد اسی جگہ پر رکھ دیا۔ اس کے بعد دوسرے شخص نے آ کر میرے پیٹ کے اندر اپنا ہاتھ ڈال کر میرا دل نکالا، اور اس کے اندر جو خون سیاہ تھا وہ نکال ڈالا، پھر میرا دل بھی اسی طرح اسی جگہ پر نصب کر دیا اور میرے جسم کو درست کر دیا، پھر وہ بہت جلد غائب ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ ماجرا سنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو میں اس وقت درگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہو گئی۔ اس کے بعد یہ بات جب تمام خلائق کو معلوم ہوئی تو وہ سن کر کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عصیب ہوا ہے یا پھر کوئی بڑا مرض ہوا ہے، ان کو تو کاہنوں کے پاس لے جانا چاہیے تاکہ ان پر وہ کچھ پڑھ کر پھونکیں یا پھر کچھ نہ کچھ دوا کریں۔ تب کچھ لوگوں کے کہنے سے ان کاہنوں کے پاس لے گئیں اور اول سے آخر تک اس قصے کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہور میں آیا تھا وہ بیان کیا۔ یہ سن کر سب کاہنوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اپنی گود میں لیا اور آپس میں کہنے لگے، اے لوگو، اس لڑکے کو زندہ مت چھوڑو، اگر یہ بڑا ہوگا تو تمہارے تمام بتوں کو توڑ ڈالے گا، تم کو بہت ذلیل و خوار کرے گا، سوائے خداوند قدوس کے اور کسی کو نہ مانے گا، اور جو دین تمہارا ہے اس کو بھی باطل کرے گا، اور پھر ایک ہی خدا کی طرف تم سب کو بلائے گا اور تم سب اپنا دین بھول جاؤ گے۔ بس اے صاحبو، اپنا دین جس سے قائم رہے وہی تم فکر کرو۔ دوستو، حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں نے اپنی گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور پھر میں نے کاہنوں سے کہا، تم لوگ دیوانے ہو جو بات کرتے ہو، اگر میں ایسا ہی جانتی ہوتی تو پھر میں ہرگز تمہارے پاس اس لڑکے کو کبھی نہ لاتی۔ پھر کچھ دیر کے بعد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئیں اور ان کے نور سے اور خوشبو سے میرا گھر روشن معطر ہو گیا۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے مجھ سے کہا، اس لڑکے کو جلد اب حضرت عبد المطلب کے حوالے کر دو تاکہ تم امانت سے خلاصی پاؤ۔ پھر میں ان کو لے کر اپنے گدھے پر سوار ہو کر مکے کو جاتی تھی کہ اچانک راستے میں غیب سے آواز آئی۔ کسی نے مجھ سے کہا، اے حلیمہ، تم کو مبارک ہو۔ بس یہاں تک میں آہستہ آہستہ مکے کے بطحاء میں جا پہنچی۔ وہاں میں نے ایک جماعت دیکھی اور وہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بٹھا کر میں اپنی حاجت کو گئی۔ وہاں بھی ایک آواز میں نے سنی اور پھر پیچھے کی طرف میں نے اپنی نظر کی تو میں نے اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پایا۔ پھر میں نے اس جماعت سے پوچھا، صاحبو، یہاں جو ایک لڑکا بیٹھا تھا وہ کہاں گیا؟ انہوں نے ہم کو جواب دیا، ہم نے اس لڑکے کو نہیں دیکھا، ہم کو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ لڑکا کون تھا اور اس کا نام کیا تھا۔ پھر میں نے ان سے کہا، ان کا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہے۔ بس میں چاروں طرف دوڑی اور کافی دیر تک دیکھتی رہی لیکن ان کو نہ پایا، اور رو رو کر میں یہ کہہ رہی تھی کہ یا الہی، تو نے ان کی برکت سے ہی مجھے فائز المرام کیا ہے اور ہم کو فراغت ہوئی اپنا دودھ پلا کر، اور اب وہ بڑے ہو گئے ہیں، اس وجہ سے میں ان کو جن کا لڑکا ہے دینے جاتی ہوں تاکہ میں اپنی تمام ذمہ داریوں سے خلاصی پاؤں۔ نہ جانے اب اس لڑکے کو اس جگہ سے کون اٹھا کر لے گیا ہے۔ پھر وہ قسم اپنے لات و عزا کی کھا کر کہنے لگی کہ اگر مجھ کو نہ ملے گا تو میں اس پہاڑ پر جا کر پتھروں سے اپنا سر پھوڑوں گی۔ یہ سن کر وہ مجھ سے کہنے لگے، تم ہم سے ہنسی کرتی ہو، جو ایسی بات کہتی ہو، تمہارے ساتھ تو ہم لوگوں نے کوئی لڑکا دیکھا ہی نہیں، تم کیوں جھوٹ بولتی ہو؟ حلیمہ کہتی ہیں کہ یہ بات سن کر میں بالکل نا امید ہو گئی اور اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر واویلا کرنے لگی اور بار بار اپنے منہ سے کہنے لگی، اے محمد، تم کہاں ہو؟ یہ کہتی تھی اور برابر روتی جاتی تھی۔ میرا رونا دیکھ کر اور لوگ بھی رونے لگے کہ اے دختر سعد، تم کیوں روتی ہو؟ میں نے کہا، لڑکا میرا یہاں سے گم ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا، جس جن نے تمہارا لڑکا لیا ہے میں اس کا پتہ بتا دیتا ہوں کہ تم فلاں کے پاس جاؤ اور رو مت،
تمہارا لڑکا اس کے پاس ضرور ملے گا، تم اپنی خاطر جمع رکھو اور اس سے جا کر اپنا لڑکا لے لو، وہ البتہ ضرور تم کو تمہارا لڑکا دے گا۔ پھر میں نے یہ سن کر وہاں جا کر آواز دی جس جگہ اس نے مجھ کو بتایا تھا۔ میں نے کہا تم کو شرم نہیں آتی کہ جس دن لڑکا پیدا ہوا تھا تجھ کو معلوم نہیں ہے کہ لات و عزا پر اس دن کتنا صدمہ گزرا تھا؟ تب اس نے کہا میں اپنے سردار کے پاس جاتا ہوں کیونکہ تمہارا لڑکا تو وہی دے گا۔ تب اس نے اپنے سردار سے جا کر کہا اے سردار، ہمارے آپ کی مہربانی تو قوم قریش پر بہت ہے، اور اس وقت دختر سعدیہ حلیمہ یہ کہتی ہیں کہ ایک لڑکا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ گم ہو گیا ہے، اور اگر تم اس کو لا دو گے تو تمہاری بہت مہربانی قوم قریش پر ہوگی۔ حلیمہ کا کہنا ہے میں نے دیکھا کہ اس وقت حبل بت نے دوسرے بتوں کو پکارا، وہاں سے یہ آواز آئی کہ اے حبل، ہم سب یہاں سے نکل جاتے ہیں کیونکہ ہم سب اس لڑکے کے ہاتھ سے مارے جائیں گے۔ پھر آپ کہتی ہیں کہ میں نے ایک شخص نورانی چہرے والے کو دیکھا اور وہ مجھ سے آ کر کہنے لگا اے حلیمہ، وہ لڑکا در حقیقت خدا دوست ہے اور وہ نہایت اچھی طرح سے ہے، تم کچھ اندیشہ مت کرو۔ اور مجھ کو اس بات کا ڈر ہوا کہ اگر عبد المطلب کو یہ خبر پہنچی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گم ہو گئے ہیں تو میرا جینا محال ہو جائے گا۔ میں یہ سن کر ان کے پاس چلی ہی تھی اور کچھ ہی دور پہنچی تھی کہ راستے میں حضرت عبد المطلب سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے میرا حال پوچھا اور میری کیفیت دیکھ کر کہنے لگے اے حلیمہ، تم مضطرب نظر آ رہی ہو، آخر کیا بات ہے؟ میں نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے پاس لاتی تھی، مقام بطحا میں مجھ سے وہ گم ہو گئے۔ یہ بات سن کر عبد المطلب کہنے لگے شاید ان کو کسی نے مار ڈالا ہوگا۔ پھر انہوں نے اپنی تلوار اپنے ہاتھ میں لی اور بہت ہی غصے میں بھرے ہوئے جاتے تھے، کوئی شخص بھی مارے ڈر کے ان کے سامنے نہ آتا تھا۔ بس اسی طرح ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر ایک بلند آواز دی اور پکارا اے اہل قریش، سب حاضر ہو۔ چنانچہ اس وقت تمام اہل قریش سب کے سب حاضر ہو گئے اور کہنے لگے بتاؤ کیا بات ہے؟ حضرت عبد المطلب نے ان تمام اہل قریش سے کہا میرا پوتا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ حلیمہ دائی کے پاس تھا اور وہ واپس لا رہی تھی، میدان بطحا میں گم ہو گیا۔ یہ سن کر ان سب لوگوں نے قسم کھا کر کہا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو نہ ملیں گے اس وقت تک ہم لوگوں پر کھانا پینا سب کچھ حرام ہے۔ پھر اسی وقت سب کے سب حضرت عبد المطلب کے ہمراہ نکل پڑے اور ان میں سے 100 آدمیوں نے کہا چلو ہم سب خانہ کعبہ میں جا کر خدا سے التجا کریں۔ یہ سنتے ہی حضرت عبد المطلب نے ان سب کو چھوڑ کر کعبے کے آستانے پر جا کر اپنا سر زمین پر رکھ کر کہا یا رب ردی علی والد محمدن۔ جب انہوں نے بہت ہی فریاد کی تو غیب سے ایک آواز آئی اے عبد المطلب، کچھ اندیشہ مت کرو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آرام سے رکھا ہے اور کچھ ڈر نہیں ہے۔ پھر یہ تسلی سن کر حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ سے نکل آئے اور باشمشیر برہنہ وادی تہامہ کی طرف گئے اور آگے ورقہ اور نوفل اور مسعود اور نفی جاتے تھے۔ جب وہ مقام بطحا میں جا پہنچے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، وہ ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسعود نے پوچھا اے لڑکے تم کون ہو؟ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں سید یتیم غریب ہوں اور نام میرا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد المناف ہے۔ یہ سن کر انہوں نے جا کر حضرت عبد المطلب کو خوشخبری دی۔ حضرت عبد المطلب جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، پوچھا اے لڑکے تم کون ہو؟ فرمایا میرا نام محمد ہے، میں آپ کی نسل سے ہوں۔ کہا تم اپنا نسب نامہ بتاؤ، کس کے فرزند ہو؟ یہ سن کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد المناف ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت عبد المطلب سید الکونین کو اپنی گود میں لے کر وہاں سے چلے آئے اور پھر کعبے میں آ کر طواف کیا اور کہا نعوذ بی واحد من شر کل حاسد۔ اور مکے کے شہر میں جتنے قریشی تھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے بہت خوش ہوئے اور حضرت عبد المطلب نے بہت ہی انعام و کرام دے کر حلیمہ دائی کو خوش کر کے ان کے وطن واپس رخصت کر دیا۔